جمعرات بھری مراد، کہتے ہیں نا بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بھری مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے۔ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوگی، اور یہ حدیث پاک سے ہمیں بتایا گیا۔ کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ پورا سال ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا، پورا رمضان ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا، پورا آخری عشرہ بھی ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اب ان 5 طاق راتوں کو مدنی چل کے ناظرین ٹارگٹ کر لیں۔ اب وہ کس طرح ہوگا کہ پہلے تو یوں کریں کہ آپ 5 طاق راتوں میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ روایتوں میں آتا ہے جو عشاء اور فجر باجماعت پڑھے اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے پہلے تو کسی صورت، ویسے تو پورا رمضان یہ کرنا ہے، لیکن طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے پوری تراویح باجماعت پڑھنی ہے ان 5 راتوں میں۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے، ممکن ہو تو ایک پارہ پڑھ لیں، ورنہ سورہ ملک، سورہ رحمان اور سورہ یاسین ان 5 طاق راتوں میں آپ پڑھ لیں۔ نمبر 4، آپ نے کچھ ذکر و اذکار لازمی کرنے ہیں۔ مثال دے دیتا ہوں، 1200 بار درود پاک پڑھ لیں، 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیں، باقی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ ذکر و اذکار کے لیے بھی ایک سمجھ لیں سلاٹ اپنی بنا لیں۔ پھر آگے چلے، آپ صلاۃ التسبیح کی نماز الحمدللہ مساجد میں ہوتی ہے، دعوت اسلامی کے مراکز میں بھی ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت پڑھیں۔ 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں، آپ کسی بھی دینی اجتماع میں یعنی علم دین کی محفل میں شرکت کریں۔ ماشاءاللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مراکز میں اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ دیر آپ شرکت کر لیں۔ والدین حیات ہیں تو ان کے ہاتھ چومیں اور ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیں اور ان سے دعائیں لے لیں۔ اگر حیات نہیں ہے، پاسبل ہے، تو قبرستان جائیں اور کچھ دیر کے لیے ان کی قبر پر حاضر دے دیں، سورہ یاسین انہیں انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں وہاں جا کر آپ تلاوت کر لیں۔ اور پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، جیسی آپ کی حیثیت۔ آپ 5 لفافے بنا لیں، 100 روپے کے بنا لیں، 500 روپے کے بنا لیں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، 5000، 10000، 25000 کے جتنے آپ بنا سکتے 5 انویلپ بنا لیں، اپنے ساتھ رکھے۔ ہر طاق رات کو کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، کسی مسجد کے امام صاحب کو دے دیں، نیکی کے کام میں خرچ کرنا چاہیے، دعوت اسلامی یا کسی بھی دینی تنظیم کو دے دیں، جس سے آپ کا اطمینان ہے۔ اب ہوگا کیا کہ یہ 6-7 ورائٹی والی آپ نے نیکیاں کر لی اور 5 طاق راتوں میں کی۔ ان میں سے جو رات لیلۃ القدر ہوگی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، آپ کی ہر عبادت ملٹیپلائی ہو جائے گی 1000 مہینوں کے برابر اور اس سے بھی زیادہ۔ اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے۔ 84 سال کم و بیش بنتے ناظرین۔ اول تو مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہم 84 سال جیئیں گے کہ نہیں۔ اچھا جی بھی لیں گے تو 84 سال کنٹینیو عبادت تو کر نہیں سکیں گے، لیکن یہ ایک رات ٹارگٹ کر لی تو 84 سال سے کم و بیش 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے۔ کاروباری لوگوں کو کہا جائے 5 رات کام کر لو 1 کروڑ میں ملیں گے، اگلا کہے گا 10 میں 2 کروڑ ملیں گے تو میں 10 راتیں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ تو 5 راتوں میں لائف ٹائم کی نیکیاں ایک طرف اور 1 رات کی نیکیاں ایک طرف ہے۔ تو پلیز کسی کو ضائع نہیں کرنا۔ ان میں سے بہت سارے کام میری اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت میں اور ان تمام چیزوں میں جو کر سکتی ہیں وہ کریں، تاکہ انشاءاللہ اس بار لیلۃ القدر ضائع نہ ہو۔ گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے زندگی پڑی ہے، یہ 5 راتیں بس میں ہوں اور میرے رب کی عبادت ہوگی۔ 5 طاق راتوں میں سے ایک رات انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو احادیث میں مضمون ملتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے، تو میں اور آپ اب تو 83 سال اور 4 مہینے شاید نہ جی پائیں، 1000 مہینے کی عبادت تو کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا گولڈن چانس ہے کہ اگر شب لیلۃ القدر کسی نے عبادت کر لی اور وہ مقبول ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہو جائے گی۔ تو میری گزارش یہ کہ ان 5 راتوں میں کچھ کام پابندی سے کریں، آج بھی کر لیں جن کے پاس وقت باقی ہے، اور باقی 4 راتوں میں کریں۔ اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک کام تو یہ کر لیں۔ پھر ان 5 راتوں میں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں، ممکن ہو تو 7 تسبیح پڑھ لیں یا کچھ نوافل پڑھ لیں۔ تیسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔
بے شک 50-100 روپے کر لیں، جس کی جیسی حیثیت، 500 روپے 5 راتوں میں کر لیں، 1000 کر لیں یا 10,000 کر لیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے وہ آپ اس کے انویلپ بنا لیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی نیکی کے کام میں خرچ کر لیں۔ چوتھے نمبر پر آپ جو ہے وہ ہو سکے تو درود پاک 1200 بار پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن بھی کریں اس طرح 5 راتوں میں، سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، اور آخری بات یہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے دستبوسی کر لیں، چلے گئے تو ہو سکے تو قبرستان میں حاضری دے دیں۔ اب یہ 5-6 نیکی کے کام ٹارگٹ کر لیں اور ساری 5 راتوں میں کریں۔ اب ان 5 میں سے کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہوئی تو ہماری یہ تمام نیکیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ تو ڈو ناٹ مس دیز 5 نائٹس، ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کریں، پلان کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ بیسٹ تو یہ ہے کہ یہ 5 راتیں ان اعمال کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں۔ فیضان مدینہ کراچی میں آ سکتے ہیں تو یہاں آ جائیں، جہاں جہاں اچھی جگہ پر یہ راتیں گزار سکتے گزاریں، راتیں مس نہیں کرنی ہے۔ کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، ان 5 راتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا، یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن۔ جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے نا، ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں، القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو۔ تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے، پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا۔ بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر، پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا۔ بڑا طویل واقعہ، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے۔ اچھا، اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ۔ اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا۔ وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس، ہماری تو عمر 60 70 80 سال، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا۔ صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا۔ میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات۔ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ
कि जो दुनिया का कंपटीशन हम ले आए ना, इसमें कभी भी पुरसुकून नहीं हो गया। हर शेर का सवा शेर मौजूद है। आप लाखपति हो जाएंगे तो करोड़पति नजर आएगा, करोड़पति नजर आएंगे तो अरबपति नजर आएगा, अरबपति भी बन जाओगे तो फिर आगे उससे आगे वाला नजर आएगा, और इसी रेस में जिंदगी खत्म हो जाएगी। करना क्या है? प्लीज ये सीखो। ये लैलतुल कदर मिली, कितनी अजीम रात क्यों मिली? जब सहाबाए किराम गमज़दा हुए तो नबी पाक के भी कल्बे अक़दस पर जो है वो रंज तारी हो गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब दिल पर रंज तारी हो, ये रब को कब गवारा है? जिब्रील अमीन आए, कहा हुजूर आप गमज़दा ना हो, अल्लाह करीम ने आपकी उम्मत को एक रात हर साल ऐसी अता कर दी है, जो उस रात में इबादत कर लेगा हजरत शमऊन की 1000 महीनों से की गई रात से ज्यादा सवाब हासिल कर लेगा। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, बराबर नहीं कहा कुरान ने कि वो रात 1000 महीनों से बराबर है, नहीं, कुरान कहता है 1000 महीनों से अफजल है। अफजल कितना है वो रब जाने, उसकी अताएं जाने। और ये वो नॉर्मल 1000 महीने नहीं है कि एक बंदा 1000 महीने जिंदा रहकर नमाजें पढ़ता रहा, उसके बराबर नहीं। ये वो हजरत शमऊन जो 1000 महीनों तक रोजे रखते रहे, 1000 महीनों तक इबादत करते रहे, जिहाद करते रहे, शहादत का मर्तबा पाया। अल्लाह अकबर। नबी पाक की करम नवाजी से, अल्लाह के हबीब की उम्मत होने की बरकत से अल्लाह ने एक रात हर साल दे दी कि जो इस एक रात में इबादत कर ले, हजरत शमऊन की उन 1000 महीनों से इबादत से ज्यादा सवाब कमा लेगा। तो ये इतना बड़ा एहसान, और ये हमें क्यों मिली? ये एहसान मानो, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मिला है नबी पाक के सदके। ईमान मिला उनके सदके, रमजान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। सच्ची बात तो यह है, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो दरे मुस्तफा से हमने पाया नहीं है? जिसको इतना कुछ नबी पाक के सदके मिला हो, उसकी तो जिंदगी उनकी मोहब्बत में गुजरनी चाहिए, उसकी तो जिंदगी उनका गुन गाते हुए गुजरनी चाहिए, उनकी सुन्नतों पर अमल करते गुजरनी चाहिए। अब समझ लो ये कितनी बड़ी रात है। इन बिटवीन दोज 5 नाइट्स कोई एक रात शबे कदर है, तो हमने इन 5 रातों में कमर बस्ता हो जाना है। दिन को रेस्ट कीजिएगा, दिन बिजी ना गुजारेंगे रात थक जाएं। इन 5 रातों को प्लान कीजिए कि हम दिन में रेस्ट करें, रात पूरी जागें, लेकिन कोशिश करें कि ये रात फजूल बातों में ना हो। अच्छा, इस रात एक और काम भी आपने करना है कि आप 5 रातें सदका करें। बेशक कुछ भी करें, जिसकी जितनी हैसियत, 50 रुपए करे, 100 रुपए करे, 1000 करे, लाख करे, 5 रातों में कुछ सदका जरूर कर देना। जो रात लैलतुल कदर हो गई, तुम्हारा सदका लैलतुल कदर वाला सदका हो जाएगा। तो ये आप व्यापारी लोग बैठे, कारोबारी लोग बैठे, प्लान करें ना, इन 5 रातों को प्लान करें कि वो कौन कौन सी इबादत, जिनके वालिदैन की कब्रें करीब हैं, पॉसिबल है जाना, 5 रातें कब्रिस्तान चले जाएं, तो माँ बाप की कब्र पर जाना लैलतुल कदर में जाना हो जाएगा। तो अब आप सोचते जाएं कि मैं इस रात को क्या क्या ऐसा कर सकता हूं कि इन 5 रातों में से जो रात लैलतुल कदर हो, इंशाअल्लाह मेरी वो रात, वो इबादत जो है वो लैलतुल कदर में काउंट हो जाए। जरा गौर करें कि हम कितने सजदे करते हैं तरावी में? 20 रकतें, 40 सजदे, 17 रकतें इशा की मिला लें तो मजीद 34 सजदे, 74 हो गए। मगरिब भी रात में नमाज आती है, तो जो मगरिब के 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, अवाबीन भी अल्लाह तौफीक दे पढ़ ले, तो ये कितने हो गए? 18 सजदे। सुभान अल्लाह, अदद कितना प्यारा बना कि जो मगरिब पूरी पढ़े, इशा पूरी पढ़े, तो एक रात में 92 सजदे करता है। 92 का अदद भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम का अदद है। उससे इंशाअल्लाह 92 घर रोजाना और जन्नत में वो कमा रहा है। और सिर्फ जन्नत के महल नहीं, आका फरमाते हैं हर सजदे पर 1000 नेकियां भी मिलेंगी। 92,000 नेकियां हो गई। फिर फरमाया हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त भी लगा दिया जाएगा। अब किसी को ये कहें यार रमजान में 20 रकअतें तरावी की पाबंदी से पढ़ो, जैसे ही महीना खत्म होगा तो मैं डिफेंस में एक बंगला दे दिया जाएगा। बंदा कहे यार सिर्फ तरावी से बंगला मिलेगा तो तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, साथ की प्लॉट भी दे दें। मिले तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। नबी के वादों पर यकीन रखो ना, हर सजदे पर आपको जन्नत में एक महल मिल रहा है। तो क्यों 8 तरावी पढ़ के कोई चला जाता है, कोई 12 तरावी पढ़ के चला जाता है, कोई तरावी नहीं पढ़ रहा है। ना करें ऐसा। देखें रमजान की ये रातें घूमने फिरने खाने पीने के लिए नहीं है, ये इबादतों के लिए हैं। ये अल्लाह को राजी करने का महीना है। इस महीने में हासिल कर लो जो हासिल करना है। नबी ये पाक की हदीस से समझो रमजान क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर इस उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है तो ये तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान हो। आप देखिए कुछ लोगों का सीजन आता है, बहुत सारे यहाँ कारोबारी लोग बैठे हैं, हर कारोबार का एक सीजन आता है। आजकल आपको दर्जी बड़े बिजी मिलेंगे, खास तौर पे आखिरी अशरे में
اچھا اب ان کو کہیں چلو یار کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں کہ نہیں بھائی رمضان کا سیزن لگا ہوا ہے، عید کے بعد جدھر بولو گے چلیں گے، بقرعید کے دنوں میں کسی کسائی کو گھما پھرا کے دکھا دو، نہیں بھائی یہ تو دن آئے، پورا سال انتظار تھا بقرعید میں، ہر آئٹم کا آتا ہے نا سیزن، مثال کے طور پہ گرمیاں آتی ہے تو کولر والے اے سی والے بزی ہو جاتے ہیں، سردیاں آتی ہے تو بلینکٹ والے گیزر والے، ہر کاروباری کا ایک سیزن ہوتا ہے، وہ سیزن میں کیا کہتا ہے اپنے دوستوں کو، یار سیزن کے دن ہے، گھر والوں کو بھی کہتا ہے کوئی مجھ سے ایکسٹرا کام مت کہنا، دوستوں کو کہتا ہے بھائی میں ٹائم نہیں دے سکوں گا، بس یہ 10 15 20 دن مہینہ سیزن کا گزار لو، پھر انشاءاللہ جو بولو گے کریں گے۔ تو رمضان میں ہم نہیں کہہ سکتے اپنے دوستوں کو یار یہ مہینہ تھوڑا سا عبادت کرنے دو، ہیں یہ مہینہ میں سجدے کر لوں، یہ مہینہ میں تلاوت کر لوں، بلکہ رمضان میں ایسا لگتا ہے دوستی یاری زیادہ جاگ جاتی ہے، وہ بھی دوست بن جاتا ہے جو سارا سال نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے جو پورا سال کرکٹ نہیں کھیلتا، اور رمضان کے کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے، رمضان ٹورنامنٹ، معاذ اللہ اب جری دیکھیں لوگ، اچھا پھر ایک تو کرکٹ، دوسرا کھانا پینا ہے، حالانکہ بھوکا رہنے کا مہینہ آیا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، آل یو کین ایٹ، سحری آفر، افطار آفر، اچھا دوست بھی ایک دوسرے سے مل کے ایک ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور سناؤ آج سحری کدھر کرنی ہے، آج افطار پہ کدھر چلنا ہے، تو بھائی یہ پوچھو نا آج تلاوت کدھر کرنی ہے، آج ذکر کدھر کرنا ہے، آج محفل میں کہاں جانا ہے، آج تہجد کدھر پڑھنی ہے، یہ باتیں نہیں ہو رہی ہماری۔ سوچیے رمضان کیا ہے، خدا کے واسطے روزانہ ساری سال جو ہے نا میں اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا سن لے، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری مشکل آسان کر دے، ہم کرتے نا دعا۔ آپ کو پتا ہے حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ادھر سے آفر ہے، اور ہم غفلت میں یہ راتیں گزار رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں پہلے سوچ رہے تھے چاند دکھے گا، رمضان آئے گا، ہم عبادت کریں گے، ابھی تو سوچ ہی رہے ہیں۔ پلیز دیکھو پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بار نہیں ہے، کیا پتا اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارے۔ وہ روایت یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین فرمائی تھی۔ جبریل امین نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پائے بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرمائے۔ ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا۔ بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکوٰۃ تو پوری دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو، ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے۔ فرمایا نا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، دو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں۔ اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ۔ اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنیں، کیا شاندار وہ پیغام ہے، وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت۔ یاد ہے سب کو، جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ کبھی تو امام صاحب کو روکتے، حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا، ہمیں کیا ضرورت، جمعہ ہو گیا بس ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے۔ اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر۔ اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں، انہیں پتا ہے۔ آپ بتائیں دنیا کے کس ملک پہ نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی۔ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں، لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے،
बार बार अगर अटैक होता है तो इसलिए होता है कि इन मुसलमानों के दिलों से इनके नबी की मोहब्बत को निकाल। इन मुसलमानों के दिलों में अगर ये मोहब्बत रसूल रह गई तो ये फिर भी दोबारा आकर यकजा हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे। किसी तरह दिल से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाली जाए, और इसी वजह से ये सारी साजिशें की जाती हैं। माअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियां की जाती हैं ताकि चेक किया जाए इन पर असर भी पड़ता है कि नहीं, कोई ऊपर नीचे होता भी है कि नहीं, कि अपनी दुनिया में मगन है, इसको एहसास ही नहीं है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया का दस्तूर है जब किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाए ना तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। मिसाल के तौर पे किसी के जनाब जिस्म में विटामिन डी कम हो, हम क्या करते हैं, विटामिन डी की टेबलेट्स लेकर उसको फिर बढ़ाते हैं। कैल्शियम की कमी हो, डॉक्टर कहता है भाई थोड़ी कैल्शियम की दवाई पियो, तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। जब किसी चीज की कमी की जाए उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अगर ये दुनिया के चंद लोगों का ये प्लान है कि मुसलमानों के दिलों से इश्क रसूल निकालो, तो अब मेरा और आपका काम यह है कि इंशाअल्लाह इश्क रसूल को अब इजाफा करेंगे, अब नबी पाक की मोहब्बत में और इजाफा करेंगे, सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे, खुद भी सच्चे आशिक रसूल बने, अपनी नस्लों को आशिक रसूल बनाएं। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को। 30 साल पहले, ये आजकल का शेर नहीं है, अब बचपन से ये नात सुन रहे हैं, कमोबेश 25-30 साल पहले मेरे मुर्शिद ने क्या प्यारी इल्तिजा पेश की, अपनी नस्लों के लिए क्या हमें पैगाम दिया। कहते मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। ये है पैगाम दावत इस्लामी का कि हम भी आशिक रसूल बने, किसी सूरत हमारे दिल से इश्क रसूल कम ना हो, और जनाब हमारी नस्लों में हम इश्क रसूल उतारें। तो मुझे और आपको इस डेफिशिएंसी को एफिशिएंसी में, इसमें इजाफे का एहतमाम करना होगा। अब आइए देखते तरीके क्या हैं, कैसे इश्क रसूल बढ़ेगा, कैसे दिलों में मोहब्बत रसूल बढ़ेगी। क्योंकि जुमे का ये ऐलान हर जुमे सुनते हो, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, वो ईमान ही कामिल नहीं है, वो ईमान ही कंप्लीट नहीं है जिस दिल में इश्क रसूल नहीं है। तो इश्क रसूल बढ़ेगा कैसे जनाब? तो दुनिया का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि इश्क बगैर इताअत के कंप्लीट ही नहीं होता। दुनिया में भी आप जिससे मोहब्बत करें, हो ही नहीं सकता कि आप जिससे मोहब्बत करें उसकी बात ना माने। ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे मोहब्बत बड़ी करता हूं, मानूंगा एक भी नहीं आपकी? नहीं जनाब, जिससे मोहब्बत होती है बंदा कहता है आपके लिए जान हाजिर, आप हुक्म तो करें, आपका फरमान सर आंखों पर। ये दुनिया का दस्तूर है। तो अगर आप वाकई नबी पाक से मोहब्बत करते हैं या सच्चे आशिक रसूल बनना चाहते हैं तो फिर फरमाने रसूल पर अमल करना होगा, नबी पाक के तरीके पर अमल करना होगा, इताअत रसूल करनी होगी, तभी आप सच्चे आशिक रसूल कहलाएंगे। ये हो नहीं सकता कि एक तरफ तो मैं नारा लगाऊं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और दूसरी तरफ नबी पाक का तरीका कबूल ना हो, ना सच कबूल हो, ना मुसलमानों की खैर खाही कबूल हो, माअल्लाह, ना सुन्नतें कबूल हो, ना नमाज कबूल हो। जुम्मे की नमाज में मस्जिदें फुल हैं, क्या असर की नमाज में भी होंगी? क्या असर फर्ज नहीं है? क्या मगरिब फर्ज नहीं है? क्या इशा फर्ज नहीं है? मेरे आका फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। इन गुस्ताखाने रसूल को ये जवाब देना है कि तुम जितनी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माअल्लाह शान में गुस्ताखी करोगे, दुनिया में तो नेस्त नाबूद हो ही जाओगे, मगर तुम देखोगे कि तुम्हारा हर कदम हमारे इश्क रसूल में इजाफे का बाइस बनेगा, हमारे इंशाअल्लाह नबी पाक के करीब होने का बाइस बनेगा। आओ नियत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद जिंदगी नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगी। मेरा चेहरा, मेरा लिबास, मेरा किरदार बताए कि मैं किसका उम्मती और किसका आशिक हूं। अरे मुझे बताना क्यों पड़े मैं किसका उम्मती हूं, मुझे देखकर पता चल जाए। वो शायर लिखते हैं ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, हुजूर फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। अल्लाह पाक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे आशिकों में हमें शामिल फरमाए। जुमे का दिन ढूंढ ढूंढ कर नेकियां करने का दिन है, तो हमें जुमे के दिन मजीद नेकियां करने की और अच्छी नीयतें करने की तौफीक अता फरमाए।